جا میرے اس بندے کو جا کے پوچھ کے آ کیا ضرورت ہے تین سفر کرن دی. اللہ جاندا ہے کہ نہیں جاندا؟ بلند آواز نال اللہ سب کچھ تو واقف ہے یا نہیں واقف؟ فیصلہ قرآن دے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا انسانی جسماں تو انسانیت تو انسانی احساسات تو کوئی چیز لکے تو لکے اللہ کو کوئی شے نہیں لک سکتی. اللہ سب کچھ جاننا یعلم السر واخفى اللہ لا الہ الا ہو. میرے کول کوئی شے لک سکتی ہے تھوڑے کول کوئی شے لک سکتی ہے لیکن رات دے اندھیرے دے اندر پہاڑ دے درمیان دے اندر سیاہ پہاڑ دی سیاہ طریقی دے اندر ٹوران والی کیڑی نو بھی جان دے تو صرف کون جان دے؟ اللہ. اللہ جانن دے باوجود کیوں اللہ فرشتے نو بھیجیا؟ اللہ مسئلہ سمجھانا چاہندے جس ٹائم میں فرشتے نو انسانی شکل بھیجنا بد آپ بھی دسینا ہونا تے اپنے پیغمبر کو بھی دسوینا ہونا. سبحان پیغمبر انسانی شکل دے اندر آنا رستے دے وچ فرشتہ جا میرے اس بندے کو پوچھ گیا کہ غرض ہے تیری سفر کرن دی؟ کیوں تو مسافر ہو گئے؟ اگلے بندے تیرا کوئی قرض دینا ہے یا اس کا کوئی تیرے اتے احسان ہے جس احسان کو تو لاؤں پہ ہے؟ اس واسطے بندے ٹورتے نا جی. یا تا کہتا قرض دینا ہوئے تے یا کہتا احسان لامنا ہوئے. ورنہ ساڑا معاشرہ اس قدر ظلم دا شکار ہو چکے انسان کدی کسی کول بے غرضہ ہو کے نہیں گیا. بے غرض ہو کے انسان نہیں ٹردا، غرض ہوئے تو انسان ٹر دے. جبکہ رحمت کائنات نے فرمایا ہے انسان جدو بغیر کسی غرض تو اپنے بھائی دی خیریت دریافت کرنگے اس نو خبر ملے کہ میرا یہ بھائی بیمار ہے اور ٹر پوے اس دی خیریت دا پتہ کرن معلوم کرن منگے اس دے حالات پچھڑ منگے اپنے گھروں صبح نکل دے شام تائی اللہ دے 70,000 نوری فرشتے اس واسطے اللہ کول معافیاں منگ دے راندن. شانی منگے دوت شام تو لے کے صبح تائی 70,000 فرشتے اس واسطے اللہ کول معافی منگ دے راندن. لیکن قدر جدن بے غرضہ ہو کے بندہ ٹورے صرف حال پچھڑ منگے وہ بندہ بھی صرف حال پوچھن واسطے نکلیا. دین دی اتنی اہمیت ہے، دین دی نسبت اللہ نو اتنی پیاری ہے، دین دی وجہ تو جڑی تجھے نال محبت ہوندی اللہ دے ہاں اتنا اس دا مقام ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا وہ شخص جس ٹائم نکلیا فرشتے اس کو لو پوچھیا کہ غرض تیری سفر کرن دی؟ اس دا کوئی تیرے اوتے احسان ہے یا اس کوئی تیرا قرض دینا ہے یا تیں اس کا کوئی قرض بن کے واپس کرنے کوئی اور وجہ ہی تو بھی دس. وہ بندہ دے اور کوئی وجہ نہیں، ایک وجہ ہے کہ وہ میرا دین والا بھائی ہے. سبحان اللہ بھائی ہے. اس نسبت نہ میں میں اپنے بھرا دا پتا کرا اس نسبت دی وجہ تو میں اس نال محبت ہے تے پیار ہے. اس نسبت دی وجہ تو میں اس نال الفت ہے تے انہوں سے اسی بنیاد تے میں اس سے کول بیٹھا پیا اس دا حال پوچھتا پیا. فرشتہ بن کے اللہ دسے دے اللہ کے دو جہاں کوئی غرض نہیں اس بندے دی، کوئی اور وجہ نہیں، صرف دین دی نسبت ہوئے ٹرے اپنے برا کا پتہ کرن ویندا پے. اللہ اس فرشتے دے جواب دے کے بھیج رہے جا میرے اس بندے کو آکھا جڑی دین دی وجہ تو تین اپنے بھائی نال پیار تے محبت ہے مینو رب ہومن دی قسم ہے اسی وجہ تو ہی میں اللہ نو بھی تیرے نال محبت ہے. سبحان اللہ. دین دی نسبت ساری نسبتاں تو اونچی ہوئی کہ کوئی نہ ساری نسبتاں تو اونچی ہوئی.
قیامت دے دن اللہ دے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا اللہ دے عرش دے سائے دے اندر کچھ لوگ موجود ہو سن بڑا ڈاڈا دن نے کسی شے دا سایہ موجود نہ ہو سی اللہ اکبر سورج سوا نیزے تے ہو سی شدت ہو سی تپش ہو سی کوئی سر تو لے کے پیر تائیں پسینے مبتلا ہے کوئی گھٹنیا تک کوئی ناف تک کچھ لوگ ہو سن جڑے عرش دے سائے دے تلے کھلوتے ہو سن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا غیب تو آواز آسی این المتحابون فی اللہ این المتجالسون فی اللہ این المتقاربون فی اللہ کتھے دو لوگ جڑے اللہ دے دین دی وجہ تو ایک دوجے کو اکٹھے ہو کے باندھے ہیں جڑے اللہ دے دین دی وجہ تو ایک دوجے نال پیار کرینے ہیں جڑے اللہ دی دین دی وجہ تو ایک دوجے نال مل کے بیٹھنے ہیں کچھ لوگ اللہ دے عرش دے سائے چو نکل سے اللہ دے دربار وچ پہنچ سن سامنے آ سن پروردگار آکسی انہاں لوگاں نوں بغیر حساب و کتاب دے میں اللہ نے جنت داخلے دا فیصلہ فرمایا سبحان اللہ نکل سن بھی عرش دے سائے تو پانی تے سیدھا اللہ دی جنت وچ پہنچ سن پر دین والی نسبت سب تو اونچی نسبت ہوئی جس نسبت دی بنیاد تے میں تے تساں تے اکٹھے ہیں اور ساڈی کوئی رشتہ داری نہیں کوئی ساڈا تعلق نہیں سبحان اللہ تے اللہ نو اے تعلق سب تعلقات نو زیادہ پیارا یقین منو معاشرے دے جوڑ واسطے اللہ بنایا ہی ایہو تعلق نے دین والا نہیں سمجھ آئی ہر دو چیزاں نو جوڑن کان پروردگار نے تیسری چیز نو پیدا کیتا ہی نے توجہ ہے گل سمجھ آ رہی سبحان اللہ لکڑیاں جوڑنیاں ہوئے اللہ نے کل نو تے ہتھوڑی نو پیدا کیتا ہی نے اٹا جوڑنیاں ہوئے اللہ نے گارے نو تے سیمنٹ نو پیدا کیتا ہی نے تے کپڑے جوڑنے تے سیونے ہوئے اللہ نے سوئی نو تے دھاگے نو پیدا کیتا ہی نے سبحان اللہ ہر دو شیاں نو جوڑن واسطے اللہ نے تیسری شے نو پیدا کیتا ہے جو تیسری شے کوئی نہ ہوئے تب دو چیزاں آپس وچ جڑ نہیں سکدیاں اصل موجود ہوئے تب انہاں دو چیزاں نو آپس وچ جوڑ سکیندی ہے ہر دو چیزاں نو جوڑن واسطے تیسری چیز نو پیدا کرنا لے پروردگار تیرے بندے تیرے کول پوچھ دے اے جو تو ہر دو شیاں نو جوڑن کان تیسری چیز پیدا کیتی ہے تے اپنے اشرف المخلوقات بندیاں نو جوڑن کان بھی کیسے پیدا کیتی ہے کہ کوئی نہ پیدا کیتی سبحان اللہ انہاں واسطے بھی کوئی شے ہے کہ کوئی نہ سبحان اللہ جڑا اللہ تے تختے نو جوڑن کار کلا توڑی پیدا کر دیتی سوئی دھاگا کپڑے نو جوڑن کار پیدا کر دیتا اٹا نو جوڑن کار سیمنٹ تے گارا پیدا کر دیتا اللہ بندیاں نو جوڑن کار کیسے بڑھائی کہ کوئی نہ تحق و آواز فطرت دے انسان دے راندی نے اللہ دے بندیاں نو جوڑن کار میں اپنے نبی محمد دے دین نو پیدا کیتا ہی نے سبحان اللہ میں اپنے نبی دے دین نو پیدا کیتا ہی نے سبحان اللہ بندہ کیا دے اٹا بھی ہوئے مستری بھی ہوئے سیمنٹ تے گارا بھی ہوئے تے اٹا نہ پہیاں جڑ دیاں ہوئے مستری بھی چنگا کھلوتا ہے مزدور بھی گارے تو گارا بڑھائیاں دے تے اٹا جڑ دیاں کوئی نہیں پہیاں کیا دے ہیں
سبحان اللہ آتے ہیں بھائی یہ سیمٹ اصلی ہی سیمٹ کوئی نے سیمنٹ خراب ہی سیمنٹ خراب ہوں گے مستری بھی سادہ چنگا مزدور بھی سیمنٹ بنا لے اٹا نہیں پہیاں جڑدیاں کہ گلے آدھے ہیں کہ نہیں آدھے بھائی کہ خراب ہے سیمنٹ کے گندی فیکٹری دے اصلی سیمنٹ نہیں آ رہا میں بھی دیندار نمازی بھی دیندار کلمہ بھی حضور دے پڑھنا لے واتا ساڑے دل کیوں نہیں پہ جڑ دے سمجھ آدھی ہے بھئی اصلی دین تے عمل اساں چھوڑ دیتا ہے انہیں سبحان اللہ جس دین ساڑے دل نو جوڑنا آئی نا اللہ دے پاک پیغمبر دے دین اللہ دے قرآن پورا قرآن میرے نبی دے دین دا نا قرآن ہی نے جڑا آج تسا سنے الحمدللہ جڑا ختم ہوئے ہیں اور خدا گواہ ہے اے او نور ہدایت ہے اے او سر چشمہ ہدایت ہے جس دی ہک رسی اللہ دے ہاتھ چنے تے دوجی رسی بندیاں دے اللہ لٹکا چھوڑی نے اللہ اکبر یہ نہ سمجھ آسی بجلی دی تار تسا ویکھو ایک تار کھمبے تو ہو کے تھوڑے گھر دے راندی پئی ہے لیکن اس کھمبے دا تعلق پچھا پاور سیکٹر نال نہ ہوئے تو تھوڑا اس کا کوئی فائدہ ہے بجلی دا کوئی نہ کوئی فائدہ نہیں تے جو اور رلی کھلوتی ہوئے پاور سیکٹر نال ملی ہوئی ہوئے وقت اس نو ہاتھ چلاؤ موت مل دی ہوندی ہے لیکن قرآن علی تارے ستارے جس دا ایک سرا اللہ نے اپنے ہاتھ چ رکھے تے دوسرا سرا اللہ نے دنیا تے لٹکا دیتے دنیا دی بجلی دی کسی بھی تار نو ہاتھ لاؤ موت ملدی ہوندی نے قرآن دی تار نو ہاتھ لاؤ میرے بھائیوں زندگی ملدی ہوندی نے سبحان اللہ حیاتی ملدی ہوندی نے اے پورا قرآن میرے نبی دے دین دا نا ہے اور اس دی بڑی عظمت ہی نے اس دا بڑا مقام ہی نے مقناطیس ہوندا ہے نا جڑا لوہے نو چھک لیندا ہوندا نے لوہا کٹھا کرنا ہوئے بڑے بڑے مقناطیس دے بلا کے کٹھے رکھ دیں اور لوہا کھچی آ دیں اللہ دی رحمت نو کھچن والا مقناطیس دنیا دے وچ ویکھنا نے تے میرے رب دا قرآن ہی نے جڑا اللہ دی رحمت نو کھچ کے لے آندا ہے جس نو ویکھو ثواب ہے جس نو اور جس نو پڑھو تا ثواب ہے جس نو پڑھاؤ تا ثواب ہے جس دی الف بولو تا دانے کیاں جس دی لام بولو تا دانے کیاں جس دی میم بولو تا دانے کیاں چاہو سینے گا اللہ ہوتا ثواب ہے غلاف جو کٹو تا ثواب ہے جو غلاف جو بند چکر ہوتا ثواب ہے رکھو الماری تے ثواب ہے چاہو الماری تو ثواب ہے ہک ورکے نو سجے پاسے کرو تاوی ثواب ہے جو اسی ورکے نو کبے چکرو تاوی اس دی طرفوں ثواب ہی ثواب ہے سبحان اللہ مقناطیس سے دیکھو نا اتنی بڑی مقناطیس ہون دے باوجود کیوں بندے اللہ دی رحمتاں تو معروم ہو گئے دل کیوں جدا ہو گئے کیوں باپ آدھے میرا پتر میرے نال بہ کے روٹی نہیں کھاندا گل سخت نہیں ہو گئی نہیں سمجھ آ رہی گل دی بڑی سمجھ پہ آندی اللہ اکبر کیوں بیٹا آدھے میرے پیو اور میرے واسطے کیتا کیوے اللہ کیوں ماں انتظار اچ بیٹھی رہندی ہے او پتر عیاش کے چوک اچ بہ کے ہزارہ روپے یاراں تے خرچ کرن والا اس دی ماں کیوں محتاج ہے ایک ڈسپرین دی گولی تو کیوں محتاج ہے اس واسطے کہ جڑی شے اکٹھا کرنا ہی جس شے دسنا ہی بھئی تیرا پیو تیرے واسطے جنت دے درمیان اللہ دروازہ ہی رضا ربی فی رضا الوالد پیو راضی ہو سیا تا رب بھی راضی ہو سیا والد ناراض ہو سیا تا رب بھی ناراض ہو سیا
ماں تیری دے قدماں تلے اللہ نے جنت بنائی ہے بس کیوں رلدی ودی ہے جنت گلیاں چ کیوں چوک چ رلدی ودی ہے جنت ساڈی کیوں جس شے اساں سارا کچھ دسنائی ہوا ساڈے وچ اٹھ گئی دین اٹھ گیا دین اٹھ گیا دیکھو نا انسانی جسم میں اللہ نے اکھاں بھی بنائیں کہ نہیں بنائیں دیکھن دی طاقت بھی وچ کہہ رکھی ہے اللہ بلند آواز اللہ کا نام بلند آواز اللہ اکھاں بنائیاں کہہ اللہ دیکھن دی طاقت بھی کہہ دیتی اللہ کن بڑھائے کہہ اللہ سنن دی طاقت کہہ دیتی اللہ زبان بنائی کسے اللہ بولن دی طاقت کہہ دے چھوڑی نے اللہ ہاتھ بھی بنائے اللہ نپڑ دی طاقت بھی اللہ دیتی پیر بھی بنائے اللہ ترن دی طاقت بھی اللہ دیتی گل نکل دی ہے میرے بھائیو انہا چیزاں تے اپنی قوت تے ناز نہیں کرنا چاہیے دا جیڑا رب اکھ دیون تے قادر ہے او اکھاں دی بنائی لے ون تے بھی قادر ہے کہ کوئی نہ قادر ہے شک جڑے ہاتھ نال تو اگلے دے گلیوانی چھت پہنے گریبانی تت پا چڑی نے او تیرے ہاتھ نو شل کرن تے قادر ہے کہ کوئی نہ قادر ہے بندے کول دنیا دی دولت آونی مال آونی کوٹھیاں تے کارا آونی زمین تے مربع آونی بندے فرعون بن رہے ہیں بندے آدھے میرے کول مال ہے ہن میں سب کچھ کر سکتا خدا گواہ ہے نہیں اللہ گواہ نہیں مال سب کچھ نہیں جو مال سب کچھ ہویا تو فرعون اج بھی جیندا ہوے نا مال سب کچھ ہویا تو قارون اج بھی زندہ ہویا مال اگر سب کچھ ہے تو کیوں نہیں دنیا دار اس گل نو وے دے کیوں نہیں فرعون بنن تو پہلے سوچ دے مال سب کچھ ہووے تا انسان مال دے نال چنگے ڈاکٹر نو تا چیک کرا سکدا ہے صحت نہیں نہ خرید سکدا سبحان اللہ تو نہ صحت خرید کے دکھاوے بس کیوں بندے کینسر نال مر ویندے کروڑاں دی جائیداد پیچھے پئی ہوندی ہے مال اگر سب کچھ ہووے بندہ اپنے مال نال بیڈ تے خرید سکدا ہے مٹھی نیند نہیں خرید سکتا سبحان نیند اسے سونے رب دے بنی نے اسے اللہ نے نیند دے بنی ہے بندہ پیسے تے مال نال کوٹھی تے بنا سکتا ہے رہائش وچ رکھن دی طاقت نہیں رکھ سکتا اے کہیں دے بنی نے اللہ یہ تو اللہ ہی دے بنی ہے بندہ چنگا خضاب گن سکتا ہے پر بندہ شباب نہیں گن سکتا سبحان بندے کو پیسہ ہوئے تو بندہ اپنی جوانی دے وچ برقرار رہے نہیں ایک کمر جھکن واسطے بنی ہے اس جھکنا ہی جھکنا ہے بے شک قبل اس دے کہ اللہ جھکاوے بندہ خود اللہ دے سامنے جھکا چھوڑے دنیا دی دولت کچھ نہیں گل کتھوں کتھے نکل گئی کتھے بدیا سے جی ان کہن یاد ہوئے نا کہنی کا شے نہیں یاد کوئی چیتا نہیں اٹھو ہی آش ہے وہ فرشتہ لگ گیا کرن دا والدین گل اتنے بدی آئی بھائی اللہ نے یہ جسم بنایا انسان دا ہر شے بنا لگ ہونے اللہ اکھاں اللہ بنائیاں انہاں دی حیثیت الگ بنائی کن اللہ بنائے انہاں دی حیثیت الگ بنائی سبحان اللہ زبان اللہ نے بنائی انہاں دی حیثیت الگ بنائی ہاتھ بھی پیر بھی دماغ بھی ہر چیز اللہ نے بنائی الگ الگ حیثیتاں اللہ نے انسان دے اندر جمع کر چھوڑیا سبحان اللہ قدرت ایک شاہکار بنا دیتا شاہکار بنایا اللہ نے اپنی قدرت دا شاہکار بنایا ساری مخلوقات دے اللہ نے اس کو ممتاز بنایا یہ بھی میں دس ایسا بھئی ممتاز اللہ نے کیوں بنایا سبحان اللہ انسان سمجھے دیں اساں گھر بنا گنے ہیں
فرشتیاں دا گھر کوئی نہیں، گھر چھپا کے فرشتیاں دا گھر کوئی نہیں، جنگل وچ درندے راندے مکان نہیں بنا سکدے، گویا کہ اسا انجینئر ہیں، اس واسطے اسا دوجی مخلوقات دے ممتاز ہیں نہیں، خدا گواہ ہے نہیں۔ ایک مولانا عبد الرحمان صاحب تشریف فرمائے، ایک چھوٹی جی چڑیا دی ایک قسم ہے جس نوں بھیا چڑیا، خدا گواہ ہے اور اتنا خوبصورت گھونسلہ بنے دیے، جنگل دے درخت دے تلے اس دا گھونسلہ لٹکے ہوئے ہوندا نے، تے کائنات دے وچ طوفاناں دے نال وڈے تو وڈے انجینئر دا بنایا ہویا گھر ڈھے ویندے، اللہ اس دے گھر کو نہیں ڈھاون دیندا، سبحان اللہ۔ انجینئرنگ دی وجہ تو میں ممتاز نہ ہویا ہوں نا، بندے آدن بھائی اسن چونکہ عقل ہے اساں کول موجود، سیاست دان ہے اساں، اس سیاست کی وجہ تو اساں دوسری مخلوقات کے ممتاز ہیں نہیں، یاد رکھو نہیں، جیڑی سیاست شہد دی مکھی دیے اللہ گواہ انسانہ دی سیاست نہیں۔ انہاں دا جڑا امیر ہوندا نا او ایک بڑا مشہور نام ہے، او دا نام ہے یعصوب، یہ نام ہے جی یاد پکاؤ تو سمی، یعصوب، اے شہد دی جڑی مکھی ہوندا نا اس دا امیر، اس دا نام ہوندا نا یعصوب۔ اے تو سب 100 اکثر چھتیاں دے قریب نا مکھیاں ترکیاں پئی ہوندیاں، کہیں دی گچی کوئی نہیں، کہیں دے پر کوئی نہیں، کہیں دی اکھ کوئی نہیں، کسی دی کمر ٹوٹی ہوئی ہے، دورو یعصوب آندا یا وے دے مکھی نو، یہ چھتا بنا دی نا جڑی ہشت پہلو جڑی دے سوراخ ہیں نا، جڑی یہ چھتے دے وچ ملیندی ہے شہد دی مکھی نو، جڑا اللہ اے عطا کیتا ہے اے قدرت، او ہشت پہلو سوراخ جی میں ملا کے لے آندی ہے نا، خدا گواہ ہے دنیا دا کوئی پرکار کسی انجینئر دے ہاتھ وچ ہوے اتنے سونے سوراخاں دے پرکاراں نو وہ بھی نہیں ملا سکدا جڑی شہد دی مکھی ملیندی، وہ بھی نہیں بنا سکدا، وہ بھی نہیں بنا سکدا۔ سبحان اللہ۔ دور دے یعصوب اے مکھی آدھی پئی ہے، او محسوس کر گندے ہے بھئی اس مکھی نے کسی زہریلے پھل یا پھول نو چوسے ہے، سبحان اس نو چھتے دے نیڑے بھی نہیں لگن دیندا، اس نو نیڑے لگن تو پہلے ہی دا پر تروڑ دے سی، دی کنڈ تروڑ دے سی، دی گردن تروڑ دے سی۔ سیاست ہوئی کہ کوئی نہ، عقل و فراست ہوئی کہ کوئی نہ، اس نو کہہ دسیا بھی وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ اس نو سمجھایا بھائی ایک نو مارو تے باقی 36 بچاؤ، یہ اللہ اس نو سمجھ دیتی۔ سیاست دی بنیاد تے میں ممتاز نہیں، انجینئرنگ دی بنیاد تے میں ممتاز نہیں، حکمت و طب دی بنیاد تے میں ممتاز نہیں۔ اللہ نے جڑا من اشرف المخلوقات بنایا ہے صرف اس بنیاد تے اللہ نے ممتاز بنایا ہے کہ اللہ نے میرے قرآن دا علم عطا کیتا ہے، محمد دے دین دی سمجھ عطا کی، سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں۔ سبحان یہ ہوں دیکھو انسان، یہ اللہ دی قدرت دا شاکار ہے، شاکار، یہ شاکار ہے، یہ اکھ دی نسبت الگ ہے، کان دی نسبت الگ ہے، یہ مختلف حیثیتاں دی چیز نو اکٹھا کرن واسطے اللہ نے ایک شے وچ رکھی جس دا نام ہے روح۔ سبحان اللہ۔ روح انسان دے جسم وچ موجود ہوے اکھ ویدی ہے، روح موجود ہوے ہاتھ نپیندے، روح موجود ہوے پیر ٹردے، روح موجود ہوے کان سندے، جو روح نکل ونجے اکھ موجود ہے پر دیکھن دے قابل نہیں، زبان موجود ہے پر بولن دے قابل نہیں، پیر موجود ان پر ٹرن دے قابل نہیں، کن موجود ان پر سنن دے قابل نہیں۔ کیڑی شے آئی جنہ ان ساری مختلف حیثیت والی شے نو اکٹھا کیتا؟ ویکھو نا روح انسان دے جسم وچ موجود ہے، سر وچ درد ہویا نا اکھاں ویکھن تو انکار کر دیندیاں، او آدھے بھی اساں نہ ویدی ہے تے سر دا مسئلہ اے جانے ڈاکٹر کول ونجے نہیں میں نہ ونجے۔ پیر خراب ہو گیا اکھ نال ٹرسی، ہاتھ نال ٹرسی، زبان بول کے دسے سی،
ہاتھ گڈی چلے سی پیر بریک مرے سی ٹر سی کوئی شے انکار نہ کرے سی کیوں ان اکٹھی چلاون والی شے موجود ہے کیڑی شے روح موجود ہے جس اکھ نو ویکھن تو انکار کرن دی اجازت نہیں دتی اس آکھیا سر دا مسئلہ نہیں اے پورے جسم دا مسئلہ ہے اے میری روح دا مسئلہ ہے پیر ترن تو انکار نہیں کری دے ہاتھ نپن تو انکار نہیں کری دے آنکھ دیکھن تو انکار نہیں کری دی کن سنن تو انکار نہیں کری دے زبان بولن تو انکار نہیں کری دی ہر مختلف حیثیت آلی شے اکٹھی کر کے انہیں روح دری دی ہوتی نے کہ جو روح نکل ونجے نا بات ہر شے بے حیثیت ہو بیٹھی نے او میرے بھائیو یہ مثال سمجھو پورے معاشرے دے وچ اتنے باپ دی حیثیت الگ ہے ماں دی حیثیت الگ ہے بیٹی دی حیثیت الگ ہے بہن دی حیثیت الگ ہے پھپھی ماسی نانی نانا دادا دادی سب دی حیثیت الگ ان ساری مختلف حیثیت عالیہ شیاں نو اگر کسی شے اکٹھا کر کے رکھنا ہے تو محمد عربی دے دین رکھنا ہے سبحان اللہ اللہ دے نبی دے دین رکھنا ہے اس دین اکٹھا کرنا ہے او دین اٹھیا تو بیٹے دے ذہن وچ اٹھ گیا بھئی یہ کوئی میرا باپ ہے کہ کوئی نہ دین گھر چ ختم ہویا بیٹی دے سامنے ماں دی کوئی حیثیت نہیں رہی باپ دے سامنے بیٹے دی کوئی حیثیت نہیں رہی دین تے مکمل عمل ہوئے تب اللہ اس اکٹھی رکھنا لی شے دی وجہ تو مختلف حیثیتاں نو اکٹھا کر کے رکھدا ہی نے آج تھان تے میں سوچنا چاہیے قرآن موجود ہے نبی پاک کا دین موجود ہے پر معاشرہ ایک دوسرے کو جدا ہے بننے بننے تے لڑائی ہے ہر گھر دے وچ باپ بیٹے دی لڑائی ہے بہو تے سس دی تا پرانی ازلہ تو لڑائی ہے بہن بہن تو جدا ہے باپ بیٹے تو جدا ہے کیوں اس دی بنیادی وجہ ہے کہ جڑ شے انسان اکٹھا کر کے رکھنا ہے کیڑی شے دین اس دین تے ساڈا عمل نہیں رہیا قرآن نال ساڈا پیار نہیں رہیا قرآن دی حیثیت کو اسا سمجھیا نہیں اسا سمجھیا بس قرآن صرف پڑھن والی چیز نہیں بھئی صرف پڑھو تے پڑھ کے نکل جاؤ تے پڑھ دے بھی اسا الحمدللہ نہیں آئے بھئی خدا گواہ ہن تواڈے وچوں میں اگر کسی بھائی کو سنا ناراض نہ ہو تو کوئی بندہ من شاید سورہ فاتحہ سے ہی سناوے نہیں تو ساری کیا ہوندی ہے الحمدللہ دی جگہ نا اسا پڑھنا ہے الحمدللہ 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 دا مطلب جان دیو ساری موتا اللہ واسطے تے الحمدللہ دا کہ معنی ساری تعریف اللہ واسطے اساں سکھے ہوئے تا سن پتہ ہوئے اساں اس نسبت نال جوڑ ہوئے تا سن پتہ لگے بھئی قرآن کیڑی چیز ہے قرآن ایسی چیز ہے اللہ اس دے ذریعے قومن بلند بھی کریندا ہوندا ہے اللہ اس دے ذریعے قومن ذلیل بھی کریندا ہوندا ہے ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما اللہ اس کتاب دے ذریعے لوگوں کو بلندی عطا کریندا ہے اتنی بلندی امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ تے پہنچ کے اکھاں تو آنسو جاری صحابہ پوچھتے ہیں امیر المومنین کیا مسئلہ ہو گیا کیوں پریشان ہو تو جس گلی تو گزرے شیطان رستہ بدل کے نکل دے تو پیر زمین تے مارے زلزلہ نہیں آندا تو دریامن خط لکھے تو دی روانی کمی نہیں آندی تو وہ شخص ہے جس دے بارے رسول اللہ نے فرمایا لسان اللہ فی الارض عمر زمین تے اگر رب دی زبان دیکھنی ہے تو میرے عمر نو دیکھ لو اللہ دی زبان ہے زمین تے جو بول دے اللہ عرش تو قرآن بنا کے نبی دے سینے تے نازل کر دے لیکن رو رہے کیوں آکھن لگے وہ جگہ جتنے میں زمانہ جاہلیت دے وچ اٹھ چریندا ہوندا اٹھ چریندا تے اج اٹھ چرینیا اس وقت میرے باپ خطاب نے میں تھپڑ ماریا تو اس آکھیا تو کرے سے کے دنیا تے کہ تیرا بنسی تیرے کو تا اٹھ نہیں چرائے ویندے آج ویکھو بیٹھا عمر کتھے تے دہشت عمر دی کتھے سبحان اللہ کتھے کتھے عمر دی دہشت پہنچ گئی اللہ اس کتاب کے ذریعے عزت عطا کی اس کتاب کے ذریعے سبحان اللہ کس نے قطروں کو ملایا اور
دریا کر دیا، کس نے ذروں کو ملایا اور صحرا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا درے یتیم، اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ قرآن نالوئی نسبت اللہ دے دین نالوئی، زمین تے ٹر دے قدمہ دی آدر سے برین تے سنائی دے دیئے، فرشتے آسمان تو اتر دے، پیغمبر دے یار قرآن دی تلاوت کریں، رب دے فرشتے آسمان تو صاحبان دی شکلی چتران دن تے محمد دے یاران دا قرآن سن دیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن دیتے ان اثر انداز ہوں دے، خدا گوائے سر لامنا لا عمر تو دے، بہن دا سر لیساں بہنوئی دگی لیساں، وقت بڑے انہ دے یار محمد رسول اللہ دے بھی سر نو قلم کرے سا، چل دے رستے جا پہنچ دے، قرآن دی اتنی تاثیر ہے، قرآن نصر انداز ہوتا نہیں انسان دے دل دے، جو انسان اپنے دل دے برتن نو سدھا رکھے، انسان اپنے دل نو سدھا رکھے، اللہ دی طرف نکل دے، قرآن دے اسیر بن کے واپس آن دیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن اثر کریں دے، مار مار کے عمر تھک گئے دے، بیر مار کھا کھا کے نہیں تھک دی، بہنا دیئے نہیں ون پہلے پاکو وقت میرے اللہ دے قرآن نوچا، وقت قرآن اثر کریں دے۔ طاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى۔ سبحان اللہ۔ قرآن نے سر لامن والا کیویں سر دے من تے تیار ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ انقلابی تاثیر ہے جڑا انسان اس نال بنے، اللہ اس نو بلندیاں عطا کریں دے، اللہ اس نو رفعت عطا کریں دے، اللہ اس نو اس دے مقامات نو بلند کریں دے۔ 6666 قرآن دی آیات، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اللہ نے جنت دی 6666 منزلہ بنائیں، ہر آیت دے بدلے اللہ جنت قرآن دے قاری نو ایک منزل دیندا ویسی۔ 6666 پوری منزلہ اللہ اپنے قرآن دے قاری دے سی۔ بڑی عظمت والی کتاب ہے، بڑی شان والی کتاب ہے، دین نو سمجھاون والی تے ساڈے دین دا ذریعہ بناون والی کتاب ہے، چشمہ ہدایت ہے، اس نو سینے نال لاؤ، یہ تواڈے واسطے نجات دا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن دے قاری دے پڑھن نو، تواڈے سامعین دے سنن نو، ساڈے تے مل بیٹھن نو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جو کہا جو سنا گیا کوئی غلطی ہوئے اللہ اس کو صرف نظر فرمائے، اللہ سامنے تے خلوص نال بیٹھ کے اپنے دین دی گل کرن دی جڑی توفیق عطا فرمائیے، اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔